کہ سلام کرنے والا اگلے کو یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے، آفات سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ذرا صحابہ کی زندگی دیکھیے کہ صحابہ کی زندگی میں سلام کی کتنی اہمیت تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت طفیل، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتا تھا اور وہ ہمیں بازار لے کے جایا کرتے تھے۔ بازار جاتے وقت کوئی بھی سامنے آتا آپ ان کو سلام کرتے، کوئی دکان والا سامنے نظر آتا دکان والے کو سلام کرتے، ہر ایک کو سلام کرتے، آگے بڑھتے، واپس آ جاتے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، اسی طرح معمول کے مطابق وہ مجھے بازار کی طرف لے جانے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں، نہ کسی چیز کی قیمت معلوم کرتے ہیں، بس جو بھی سامنے آتے بس سلام کرتے اور واپس آ جاتے ہیں، یہیں بیٹھ جائیں، آپ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اب ہمیں کچھ سکھائیں، ان کی باتیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارے بھائی، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم بازار جائیں اور لوگوں کو سلام کریں، نیکیاں حاصل کریں، برکتیں اللہ کی پائیں، اور اگلا آدمی پھر ہمیں جواب دے، وہ جواب بھی ایک دعا ہے تاکہ مختلف مسلمان ہمیں دعائیں دے رحمت کی، برکت کی، اور وہ ہمارے حق میں قبول ہو۔ ہم تو اس مقصد سے بازار کی طرف جاتے ہیں تاکہ اگلا آدمی ہمیں دعا دے، برکت کی، رحمت کی، ایمان کی، جنت کی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے، ایک پانی پلانے والے نے آواز دی، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھ سے پانی پیے۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ ان کے پاس گئے اور ان سے پانی لیا اور پی لیا۔ ان کے خادم تھے، انہوں نے پوچھا، حضرت آپ کا تو روزہ ہے، آپ نے روزے کی حالت میں پانی پی لیا؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے میرے بھائی، وہ آدمی دعا دے رہا تھا کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھ سے پانی پیے، تو مجھے امید ہونے لگی کہ میں اس سے پانی پی لیتا ہوں، شاید اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اللہ مجھ پر کرم فرمائے، اور میرا روزہ تو نفلی روزہ تھا، اس کے بعد میں قضا ممکن ہے، میں قضا کر لوں گا، لیکن اگر میں اس سے پانی نہ پیتا تو شاید یہ دعا مجھے نہ ملتی بعد میں، اس لیے میں نے موقع پر پانی پی لیا اور اس مسلمان کی دعا لے لی۔ تو اس قدر پہلے ایمان کے سینوں میں پہلے اگلوں کی دعا لینی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حیرت انگیز واقعہ۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے سلام کیا۔ سلام کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لیکن آہستہ آواز میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ سن سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سلام کیا، حضرت سعد بن عبادہ نے جواب دیا لیکن آہستہ آواز میں کہ حضور نہ سن سکے۔ تیسری مرتبہ بھی حضور نے سلام کیا تو انہوں نے یہی معاملہ کیا، آہستہ آواز میں جواب دیا کہ حضور نہ سن سکے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن عبادہ کے گھر سے واپس جانے لگے، تو وہ گھر سے باہر نکلے، تیز دوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور حضور سے عرض کیا، حضور آپ کے ہر سلام کا میں نے جواب دیا، لیکن آہستہ آواز میں اور اس نیت کے ساتھ تاکہ آپ بار بار مجھے دعائیں دیں، امن کی، عافیت کی، خوشیوں کی، جنت کی، اور میں اس پر آمین کہتا رہوں، آپ کو جواب دیتا رہوں، کیونکہ آپ کی دعائیں جسے لگ گئی وہ کہاں ناکام ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ مزاج نبوت کو جانتے تھے اس لیے انہوں نے یہ معاملہ حضور کے ساتھ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناراض نہیں ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ انہوں نے آپ کو خشک انگور پیش کیے، اور اس انگور کو کھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا دی، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، فرشتے تمہیں دعائیں دے، اور روزے دار تمہارے ہاں افطار کرے۔ یہ دعا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ کو یہ دعا دی۔ تو میرے عزیزو، اسلام میں سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کو بھی آپ ملے اسے سلام کرے، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ پھر سلام کے کچھ احکامات ہیں، اس کو بھی آپ سمجھے تاکہ آپ کو سلام کا طریقہ بھی آئے اور سلام کے احکامات بھی سمجھ میں آئے کہ سلام کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے۔ پہلی بات، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ لازمی ان کو جواب دیں، جواب دینا ضروری اور واجب ہے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ سلام جمع کے صیغے کے ساتھ دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا تو عربی کے قواعد کے لحاظ سے تو آپ کو السلام علیکہ کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ کے لیے عافیت ہو، آپ مصیبتوں سے بچے، لیکن آپ ان کو جمع کے صیغے کے ساتھ دیں، السلام علیکم۔ عربی زبان میں مفرد کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کما کے لیے دو ہو تو کما استعمال ہوتا ہے، اور تین ہو جمع ہو تو اس کے لیے کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور انگلش میں ایسا نہیں ہے، انگلش میں ایک ہو تب بھی یو، دو ہو تب بھی یو، ہزار ہو تب بھی یو۔ عربی کی فصاحت اور بلاغت اتنی زیادہ ہے
کہ دنیا کی کوئی زبان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کریں تو جو ان کے ساتھ کرامن کاتبین بھی ہے تو اس نیت کے ساتھ آپ جمع کا صیغہ استعمال کریں اور یہ کہے السلام علیکم, اور اگلا آدمی آپ کو جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس طرح وہ آپ کو جواب دے گا. تیسری بات, جو سفر کرنے سوار آدمی ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا, ادب ہے. اور اسی طرح چلنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے گا, ادب ہے. اسی طرح اگر کچھ کم لوگ ہیں اور اگلے زیادہ لوگ ہیں تو کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے تاکہ عاجزی اور انکساری لوگوں میں پیدا ہو, ورنہ جو بھی آدمی سلام میں پہل کرے گا اس کو ثواب ملے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر, سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. یعنی جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے محفوظ فرماتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اپنے دل میں تکبر محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سلام کو عام کرے, خوب سلام کرے, ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرے, فقیر سے فقیر آدمی کو سلام کرے, سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو تکبر کی لعنت سے محفوظ فرمائیں گے. اور تین صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں سلام کرنا منع ہے. پہلی صورت, جب کوئی آدمی کسی اطاعت میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہ کرے, کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے اس کو سلام نہ کرے, کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے اس کو سلام نہ کرے, امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہا ہے لوگ سن رہے ہیں اس کو سلام نہ کرے. اس طرح کوئی ایسی دینی محفل لگی ہوئی ہے جہاں دین کی باتیں لوگ سن رہے ہوں, وہاں آپ آؤ تو سلام نہ کرو, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ پہلا مقام ہے, جب کوئی آدمی عبادت میں مشغول ہو اس کو سلام نہیں کرنا ہے. دوسرا مقام جہاں سلام منع ہے کہ جب کوئی آدمی کسی فطری اور طبعی ضرورت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی سو رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے یا پیشاب وغیرہ میں مصروف ہے تو اس کو بھی سلام نہ کرے, منع ہے. اور تیسرا مقام جہاں سلام کرنا منع ہے کہ جب آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو اس کو بھی سلام نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کی اہمیت اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے اور خوب سلام کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی آپ کو کوئی فون پر بات شروع کرے سلام نہ کریں, ان کو سلام یاد دلاؤ, آپ سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج کل یہ پوچھتے کون, ہیلو, اس قسم کے الفاظ سے اجتناب کریں. السلام علیکم کی عادت ڈالیں, اس پر اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے, اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور سب سے بڑی بات, ہمیں اللہ جنت نصیب فرمائیں گے اس نعمت کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. ربنا اننا ظلمنا